علامہ صاحب، علامہ شوکت حسین سیالوی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ حضور خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ کی جو خدمات ہیں ختم نبوت کے حوالے سے، اس حوالے سے ذرا ارشاد فرمائے گا۔ سب سے پہلے محمد عزیر عزیز آپ کو اور حضرت علامہ مولانا قاری ضیاء اللہ سیالوی صاحب جی اور قاری شفقت اللہ سیالوی صاحب اور القمر اسلامک فاؤنڈیشن کے تمام احباب کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج الحمدللہ ایک عظیم الشان ہستی کی علمی، روحانی اور ملی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جی بالکل آپ نے وجدان رمضان کے پلیٹ فارم سے جی، اس خوبصورت نشست کو سجایا ہے۔ اللہ کریم آپ تمام حضرات کے اقبال کو بلند فرمائے۔ جزاک اللہ جزاک حضور شیخ الاسلام والمسلمین الحاج الحافظ خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالی عنہ، یقیناً آپ کا نام نامی اسم گرامی کسی تعارف کے محتاج اللہ، بے نہیں شک ہے۔ بے شک بے شک۔ محترم عزیر صاحب، حضور شیخ الاسلام والمسلمین رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی اسم گرامی آپ جس شعبہ کے اندر بھی دیکھیں گے، جی کیا ہے وہ علمی شعبہ ہو، طریقت کے حوالے سے ہو، سنت مصطفیٰ کے حوالے سے ہو، صحیح، وہ لوگوں کے دکھوں کے مداوع کرنے کے حوالے سے ہو، فلاحی اور اصلاحی اور دینی، ملی، روحانی خدمات کے حوالے سے ہوں، صحیح، تو ہر میدان کے اندر حضور شیخ الاسلام والمسلمین رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی اسم گرامی صف اول کا کردار ادا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، بے شک۔ آپ نے جو سوال کیا تحریک ختم نبوت کے حوالے جی سے، الحمدللہ آج جو کچھ ہم آستانہ عالیہ سیال شریف اس چراغ کو روشن ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، جی یقیناً اس چراغ کے پیچھے جو فیضان ہے وہ حضرت خواجہ شمس العارفین حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سے سبحان لے اللہ، کر حضرت خواجہ ضیاء الدین سیالوی، حضرت خواجہ محمد دین سیالوی، اللہ پھر اکبر، حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی، پھر آپ دیکھیں کہ حضرت خواجہ امیر شریعت خواجہ محمد حمید الدین سیالوی، سبحان اللہ، جو کہ آپ ضعیف العمر تھے ہوں، اور بستر علالت پر تھے، ہے، لیکن جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی بات آتی ہے تو حضرت اپنی بیماری کو بھول جاتے ہیں، اللہ اکبر، اپنی تکلیف کو بھول جاتے ہیں، اور جوان مردوں کی طرح آپ اپنے اس بستر علالت پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہے، اور اللہ آپ نے کیسا دیکھا جذبہ تھا، یہ اللہ اکبر، جذبہ تھا کہ آپ کی زندگی کی وہ جو فیصل آباد دھوبی گھاٹ گراؤنڈ کے اندر ختم نبوت کانفرنس ہوئی، یقیناً وہ منظر ہماری نگاہوں کے سامنے سے جاتا نہیں ہے۔ وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہوتا، لیکن چند منٹ ہی جی آپ جی ہمیں دیتے ہیں، جی، تو اس لیے میں زیادہ ظاہر سی بات ہے اپنی گفتگو کو نہیں پھیلا سکتا۔ تو صرف یہ ساری باتیں یقیناً ان بزرگوں کا بہت بڑا فیضان ہے۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ تحریک ختم نبوت کے حوالے سے بڑا عظیم مثالی کردار آپ نے ادا کیا۔ سبحان اللہ، جس بھی شہر کے اندر، جس بھی قصبہ کے اندر، جس بھی علاقے کے اندر منکرین ختم نبوت محترم عزیر بھائی وجود میں آتے، جی تو حضور شیخ الاسلام والمسلمین نہ رات دیکھتے نہ دن دیکھتے، اللہ اکبر، آپ بر وقت اس مقام پر جلوہ گر ہوتے اور ان دشمنان ختم نبوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ جو ہے میدان کے اندر کھڑے ہو کر ان سے مقابلہ کرتے اللہ اور اکبر، ناکامیوں سے دوچار فرماتے۔ کیا اس کہنا ہے، حوالے سے ربوہ کے اندر جب یہ فتنہ قادیان کا نمودار ہوا
جی اور بالخصوص ان بدبختوں نے، مرزائیوں نے ربوہ کے میدان کے اندر یہ اعلان کیا کہ کون ہے ایسا عالم دین جو آئے ہمارے سامنے آ کر کے حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے بات صحیح کرے. تو الحمدللہ تاریخ اس بات پر دلالت کرتی ہے، جہاں بڑے بڑے اکابرین اور بڑے بڑے مشائخین ربوہ کے مقام پر حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، وہاں حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو کردار تھا وہ صف اول کا کردار تھا. اور آپ نے وہاں ربوہ کے میدان پر جا کر کے ان قادیانیوں کو للکارا. آپ نے اعلان کروا دیا کہ آستانہ عالیہ سیال شریف کے سجادہ نشین آ گئے ہیں، اور جس مئی کے لال کے اندر ہمت ہے وہ میرے سامنے آئے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بات کرے. اللہ کسی اکبر، اللہ قادیانی اکبر. کے اندر یہ جرت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے سامنے آن کر کے ختم نبوت کے حوالے سے وہ بات کرتا. حضرت کچھ لمحوں کے لیے نہیں گئے تھے عزیر بھائی، جی 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 کچھ جو ہے وہ گھنٹوں کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ تاریخ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ 3 دن تک بنفس نفیس ربوہ کے مقام پر رہے اور رات اللہ دن اکبر. آپ قادیانیوں کو للکارتے رہے. وہاں ہوا کیا کہ قادیانی اپنے اپنے گھروں میں داخل ہوئے اور انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے بھی بند کر دیے. جب حضور کی بارگاہ میں بتایا گیا کہ حضرت وہ تو اپنے گھروں میں داخل ہو گئے، دروازے بھی بند کر دیے، آپ نے کہا جاؤ ان کے دروازے پر دستک دو صحیح. اور انہیں بلاؤ، وہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے مجھ سے بات کریں. کیا لیکن کہنا ہے؟ 3 دن تک عزیر بھائی حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رات دن ان بدبختوں کو للکارتے رہے، اور ان منکرین ختم نبوت میں سے کسی مئی کے لال کے اندر ہمت اور جرت نہیں ہے. ہوئی کہ وہ آپ کے سامنے آتے. 3 اللہ دن کے اکبر. بعد آپ کی فتح کا اعلان ہوا، اور واہ. اس کے بعد آپ کے غلاموں نے کہا حضور آپ نے ان کو للکارا 3 دن تک، اگر وہ قادیانی ایک مثال ہے کہ وہ جی آ بھی جاتے تو جی آپ کیا کرتے؟ اس وقت جو عزیر بھائی حضور شیخ الاسلام والمسلمین نے جملہ کہا، بہت ہی پیارا جملہ. آپ نے فرمایا اگر وہ قادیانی میرے سامنے آ جاتے، منکرین ختم نبوت آ جاتے، آج اگرچہ خواجہ قمر الدین سیالوی ربوہ کو الٹا نہ کر دیتا تو ہے. غازی عباس علمدار کی اولاد نہیں. اللہ اکبر. کیا کہنے، کیا کہنے علامہ صاحب. یعنی کہ زبانی، کلامی اور تحریری ہی نہیں بلکہ عملی طور پر بھی آپ نے دفاع کیا، اور کیا کہنے.